بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم نے پرسوں روزے کی اہمیت، فضیلت اور اس کے فوائد پڑھے تھے، اور آپ کو ہوم ورک کے طور پر ایک لانگ کویسچن دیا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ سوال اپنی نوٹ بک میں کر لیا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، اس طریقے پر سوال کرنا تھا جیسے آپ کے سامنے نوٹ بک میں یہ سوال کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اوپر تاریخ لکھنی تھی، ہجری تاریخ، پھر صفحہ نمبر، پھر عیسوی تاریخ، پھر سوال نمبر 1 سوال لکھنا تھا، روزہ کی تعریف بیان کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں روزہ کی اہمیت، فضیلت اور اس کے فوائد و ثمرات پر ایک مضمون تحریر کریں، اور روزے کی فرضیت پر قرآن و حدیث سے ایک دلیل بھی پیش کریں۔ اس کے بعد جواب، روزہ کی تعریف ہوئی سب سے پہلے، پھر اس کے بعد روزہ کی اہمیت، آیت کا ترجمہ، اس کے بعد روزے کی فضیلت، آیت کا ترجمہ، پھر روزے کے فوائد، اور آخر میں روزے کی فرضیت پر قرآن اور حدیث سے دلیل۔ مجھے امید ہے آپ نے اسی طرح سے کام کر لیا ہوگا۔ یہ 3 صفحوں پر آپ کا کام آیا ہوگا، اور اس ترتیب سے آپ نے اس کام کے لیے انڈیکس کو بھی مکمل کر لیا ہوگا، فہرست کو بھی مکمل کر لیا ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر شمار، پھر تاریخ، اس کے بعد عنوان، اور صفحہ نمبر 1 سے 3۔ تو بیٹا یہ تھی آپ کے کام کی ترتیب۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے یہ کام لکھ بھی لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اب ہم آگے اپنے عنوان کو بڑھاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کتاب کی طرف آئیں، صفحہ نمبر 79۔ اس صفحے پر سب سے پہلے رمضان کا جو روزہ ہے فرض معین، اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ کن کن لوگوں پر رمضان کا روزہ فرض ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ رمضان کا روزہ کن کن لوگوں پر فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہ اگر کوئی عذر ہو، شرعی عذر ہو، اس کی وجہ سے رمضان کا روزہ یہ ملتوی ہو جاتا ہے۔ ملتوی ہونے کا مطلب مؤخر ہو جاتا ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ رمضان شریف کے روزے کا جو ثواب ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو اس رمضان کے روزے کے اجر کے برابر اس کو ثواب نہیں مل سکتا۔ تو بیٹا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عذر کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ ملتوی تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھا جائے۔ اس کے بعد کچھ شرعی اعذار آپ پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے عذر ہیں جن کی وجہ سے رمضان کا روزہ وہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مثلاً شرعی سفر اگر کسی نے کرنا ہے، شرعی سفر کی مقدار 77 کلومیٹر ہے، 77 کلومیٹر، اگر کسی نے یہ سفر کرنا ہے تو اس کو شرعی طور پر یہ اس کا عذر قبول ہوگا اور روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس کی بیماری سے موت کا خدشہ ہے یا بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، پھر اسی طرح اتنا بوڑھا ہے شیخ فانی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد عورتوں کے لیے بھی کچھ اعذار ہیں، اگر عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اسی طرح عورت اگر اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے بھی یہ شرعی عذر ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس، یہ بھی عورتوں کی بیماری ہے، اس میں بھی
روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہ چند ایک شرعی آزار ہیں۔ اس کے بعد سحری کسے کہتے ہیں؟ سحری کہتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانا پینا یہ سنت ہے، اور اس کے کھانے پر بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ اس لیے اگر بھوک نہ بھی ہو تو کوشش کرنی چاہیے ایک دو نوالے کھا لینے چاہیے۔ روزے کی نیت کا معاملہ یہ آخری بات ہے۔ دیکھیے، جو رمضان شریف کا روزہ ہے یا نذر معین کا ہے یا سنت اور نفل روزہ ہے، اس میں صرف روزے کا ارادہ کر لینا کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر نذر غیر معین رمضان کی قضا اور کفارے کے روزے ہیں تو خاص ان روزوں کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھ لیں کہ روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں، کب تک نیت روزے کی کرنے کی اجازت ہے؟ تو نصف نہار شرعی، یعنی جو شرعی دن ہے، شرعی دن کا آغاز صبح صادق سے ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک جاتا ہے، یہ شرعی دن ہے۔ ایک ہوتا ہے عرفی دن۔ عرفی دن جو ہے وہ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک چلتا ہے۔ لیکن روزے کے معاملے میں جو نصف نہار شرعی تک نیت کرنے کی اجازت ہے، تو مثال کے طور پر اگر 4 بجے سحری ختم ہو رہی ہے، صبح صادق ہو رہی ہے، اور 6 بجے غروب آفتاب ہے، تو یہ 14 گھنٹے کا روزہ ہوگا، اور 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ میں نے سبق کا خلاصہ بیٹا آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں، آپ دیکھتے جائیں۔ فرض معین یعنی رمضان کے روزوں کے احکام۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر چاہے مرد ہو یا عورت رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے، یا بلا عذر روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ۔ روزہ چھوڑنے کے آزار۔ شریعت نے عذر کی بنا پر رمضان شریف کا روزہ ملتوی کرنے کی اجازت دی ہے، مگر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عذر کا اثر صرف اتنا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو فضیلت اور ثواب رمضان شریف کے روزہ رکھنے سے ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ لہذا جہاں تک ہو سکے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان شریف کا روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ البتہ اگر عذر ہی ایسا ہو کہ اس کی موجودگی میں روزہ رکھا نہیں جا سکتا یا جان کا خطرہ ہے تو اس مجبوری میں رخصت ہے، لیکن عذر ختم ہونے کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ شرعی آزار یہ ہیں، یہ آپ کے سامنے چند ایک شرعی آزار بیان کیے گئے ہیں، 6 شرعی آزار بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، سفر کی حالت میں مسافر کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں، لیکن اگر سفر سہولت کا ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اجازت ہے، مگر سہولت کا سفر ہے، اپنی گاڑی میں کرنا ہے، موسم اچھا ہے تو پھر روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ نمبر 2، ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے یا روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو، یہ دوسرا عذر ہے۔ نمبر 3، بہت بڑھاپا، بہت بوڑھا ہونا، شیخ فانی اس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ بوڑھا ہونا، تو یہ بھی ایک شرعی عذر ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ حاملہ ہونا، یہ 3 آزار جو ہے یہ مردوں کے لیے تھے، اور مرد اور عورتوں کے لیے سب کے لیے تھے، اور آخری جو 3 آزار ہیں یہ خاص خواتین کے لیے ہیں۔ تو بیٹا پہلے 3 آزار یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہیں، اور جو آخری 3 آزار ہیں یہ صرف خواتین کے لیے ہیں۔ حاملہ ہونا یعنی عورت کو یا پیٹ کے بچے کو روزے سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو۔ نمبر 5، دودھ پلانا، یعنی اگر دودھ پلانے والی عورت کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو پھر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ حیض کی یا نفاس کی حالت ہو، ان دونوں حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یہ 6 آزار بیٹا آپ نے روزے کے پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد سحری۔
آخری رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو سحری کہتے ہیں۔ سحری کا وقت رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے سحری کرنا سنت ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔ بھوک نہ ہو تو بھی 1-2 لقمہ کھا لینے چاہیے۔ روزوں کی نیت اور وقت۔ نیت ارادے کو کہتے ہیں، پس دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے اور زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے۔ روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت یعنی روزہ رکھنے کا ارادہ کرنا شرط ہے۔ رمضان شریف نظر معین، سنت اور نفل روزوں میں صرف روزے کا ارادہ کر لینا کافی ہے، اور نظر غیر معین رمضان کی قضا اور کفارے کے روزے میں خاص ان روزوں کی نیت کرنا ضروری ہے۔ روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ دن سے مراد شرعی دن ہے جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ مثلا اگر 4 بجے صبح صادق ہو اور 6 بجے غروب آفتاب ہو تو شرعی دن 14 گھنٹوں کا ہوا اور آدھا دن 11 بجے ہوگا، پس 11 بجے سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے رمضان کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں، پھر روزے کے کیا اعذار ہیں، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اس سے متعلق عملی کتاب کا کام آپ سمجھ لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، عملی کتاب صفحہ نمبر 25، سوال نمبر 3، بغیر عذر کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی بتلائیے کہ وہ کون سے عذر ہیں جن کی بنا پر رمضان المبارک کے روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، اور کیا بعد میں ان روزوں کی قضا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو اس پہلے سوال کے اندر 3 جز ہیں، یہ بات بیٹا ذہن نشین کر لیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس بات کا اس جزیہ کا جواب دینا ہے کہ بغیر عذر کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنے کا کیا حکم ہے۔ تو بغیر عذر کے اگر رمضان المبارک کے روزے کوئی نہیں رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ پھر یہ بھی بتلائیے کہ وہ کون کون سے اعذار ہیں۔ 6 اعذار آپ نے پڑھے ہیں، وہ آپ نے مختصر یہاں لکھ دینے ہیں، اور آخر میں کیا بعد میں ان روزوں کی قضا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو یقیناً اعذار کی بنیاد پر جن لوگوں کا روزہ قضا ہو گیا تو بعد میں ان کو ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ سوال نمبر 4، روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت کی کیا اہمیت ہے؟ نیت کرنا شرط ہے، اور نیت کا وقت کیا ہے یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 5، شرعی دن کب سے کب تک کہلاتا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک شرعی دن کہلاتا ہے۔ پھر آخری سوال ہے، سحری کسے کہتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے کھانا پینا اس کو سحری کہتے ہیں۔ تو بیٹا عملی کتاب صفحہ نمبر 25 پر آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔